رحمة للعالمين صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور اللہ پاک امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت صدقہ پارا چنار دے مومنین نو اپنے گھراں چ آباد و شاد فرمائے فلسطین دے مسلمانوں نو اللہ پاک امریکہ اور اسرائیل دے شر تو محفوظ فرمائے انہاں دے گھراں نو اپنے گھراں چ آباد و شاد فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی اللہ میرے محترم سامعین جیسا کہ جناب دے علم چ سالانہ مجلس جڑی 28 رجب المرجب دے حوالے نال ہوندی اج تاریخ اسلام دا اہم دن ہے جدے متعلق سارے لوگوں تو احساس نہیں لیکن کچھ لوگوں کو احساس ہے آج تاریخ کا کتنا اہم دن اقدام حضرت امام حسین علیہ السلام اقدام حضور نے قدم اٹھایا حضور نے ایک آگاہی دیتی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور 28 رجب نو مدینہ چھڑے میرے محترم سامعین تاریخی حوالے نال ویکھن تو پہلے کسی بھی واقعے نو اسی تاریخی حوالے نال وینے اس تاریخ دے وچ جڑے کردار ہوندے نے جی کردار انہاں دے متعلق تاریخ پڑھن تو پہلے جڑے کردار نو سا تاریخ چ پڑھنا ہے ایک باری ذرا انہوں چیک کر لیا جائے کہ قرآن چ اس کردار دا ذکر ہے اگر قرآن چ دا ذکر پہلے پڑھ لیں گے تو سانو تاریخ نو صحیح تاریخ دی صحیح بیانی سارے سامنے آ جائے گی مثلا آیت مجیدہ میں پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جڑا شک ہے نا جی یہ شک بندے دا بہت خرابی پیدا کرتا ہے عقائد وچ خرابی شک پیدا کرتا ہے افعال وچ خرابی شک پیدا کرتا ہے اعمال وچ خرابی شک پیدا کرتا ہے مثلا ایک بندے نماز پڑھنی انہوں پتہ نہیں اتھے آیا ہے انہوں صاحب نہیں پہ لگتا پہ قبلہ کڑے پاس ہے ان کو دسے گا کہ قبلہ ادھر ہے تو اطمینان نال نماز پڑھے گا اگر وہ بندہ ویسے ہی اندازے نال کسی پاس رخ کر کے نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا قبلہ ادھر ہوئے وہ نماز جڑا شک ہے نا وہ اطمینان نہیں آن دے گا وہ بندہ نماز تو پڑھے گا لیکن اطمینان دی نماز نہیں پڑھے گا کہ وہ شک آ گیا ہے کہ پتہ نہیں ادھر قبلہ ہے یا نہیں ہو سکتا میں نے دوبارہ پڑھنے پہ کل صحافیاں نے پاکستان ہے بہت بڑا احتجاج کیتا ہے کوئی حکومت نے کوئی قانون پاس کیتا ہے سینٹ نے وہ انہوں دا معاملہ ہے لیکن وہ قانون نے بھی کوئی 3 سال دی سزا ہونا سینٹ نے منظور کیتی ہے جڑا بندہ جھوٹی خبر دے جڑا بندہ جھوٹی خبر دے گا کیونکہ جھوٹی خبر جدو ہوتی ہے تو اس خبر تے بھی کچھ بندے اعمال شروع کر دیں سانو صحیح خبر دا پتہ نہیں ہوتا وہ تے خرابی پیدا ہوتی ہے جھوٹی خبر تے 3 سال قید وہ پھر صحافیہ کا احتجاج کیتا ہے صحافی سمجھتے ہیں ان کے بھی ہو سکتا ہے کوئی برے اثرات نکل دے ہون یا انہوں دا معاملہ ہے گورنمنٹ نالے اور وہ دے متعلق رانا تنویر صاحب نے کر بیان دیتا ہے کہ وہ بیان جڑا نا وہ میں سوچنا کہ اس موضوع کے مطابق ہوگا انہوں نے کہا وہ قانون ہم نے پاس کیا ہے لیکن اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کوئی قرآن کی بات تو نہیں انہوں نے کہا اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے بہ کے گل کر لینا ہے کوئی قرآن و حدیث دی گل تے نہیں ادھا مطلب جیدے نہیں نہ ترمیم ہو سکتی انہوں لا ریب ہونا چاہیے جیدے ترمیم نہیں ہو سکتی انہوں لا ریب ہونا چاہیے میں سمجھنا تسا قبلہ کوئی بھی واقعہ تاریخ چو پڑھنا مہربانی کر کے ایک باری ترجمے نال قرآن پڑھ لو نا جی زندگی جی ترجمے نال قرآن جس پڑھیا ہوئے گا انہوں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی آج شک شبہ ہے نا جی جھوٹی خبر اصلی خبریں نہیں دینیاں نے جی جدو دینیاں نے یہ نہیں دینی باقی خبر جھوٹی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے یہ جا ڈی چاہو گے نا یہ کوئی اللہ دی کائنات ایسا مقام ہے اسلام آباد ڈی چوک پتہ نہیں وہ کی تاثیر ہے وہ تھلے کی دبیا ہے
اتنے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا، تمہیں پتا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا۔ ڈی چوک جڑے واقعات ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کے بندیاں نو بھی یقین نہیں کہہ سکتے کہ اتنے کی ہوئے۔ میرا خیال ہے تسی دیکھ لو اے پی ٹی آئی دے بندے نے 200-300 بندہ اتنے قتل ہو گیا ڈی چوک پیچھا جڑا احتجاج ہوا، وہ خبر ہے پی ٹی آئی والوں، وہ فرماتے ہیں ساڈا کو 200-300 بندہ اتنے قتل ہو گیا۔ تے نون لیگ دی خبر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا تھوڑا ہی فرق ہے، تھوڑا ہی فرق ہے خبر ہے۔ ایک خبر ہے کہ 200-300 بندہ قتل ہو گیا ہے، تو دوجی خبر ہے کہ اتنے کچھ ہویا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ مریا ہی نہیں۔ اے ڈی چوک ہے، اے اسلام آباد ہے، دور تھوڑے کول کوئی نہیں۔ اتنے جا کے میں بندے نے پوچھا ہے، حقیقت تو دساں میں، قرآن میرے سامنے، بندے آکھا جی کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جتنے قدم قدم تے کیمرے لگے نے، یہ وہ زمانہ ہے جتنے میڈیا ہر جگہ موجود ہے، یہ وہ زمانہ ہے جتنے خفیہ کیمرے لگے نے، رات نو بھی دن کو بخا دیں نے، ایسے ایسے کیمرے لگے نے، تے اے اسلام آباد ہے، تے اصلی خبر نہیں پی پہنچ دی ساڑھے تک، تے زمانہ بھی ساڑھا اپنا ہے۔ ہوں سوچو یہ 1500 سال پہلا دیا خبراں سچ کے میں ساڑھے تک پہنچ گیا۔ اے اسلام آباد کی قبلہ خبر ہے، ساڑھے کو وہ صحیح نہیں پہ آؤں، وہ آتے نے انہیں بندے مر گئے نے، وہ بندے نے انہیں بندے سب، کوئی ایک بندہ بھی نہیں مریا۔ یہ مطلب ہے جدو اسی اسلام آباد دے ڈی چوک دا اسی مسکین صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، سانو کیویں پتہ لگے گا جمل چ کی ہویا ہے تے صفین چ کی ہویا ہے، نہروان چ کی ہویا ہے تے کربلا چ کی ہویا ہے۔ یہ مطلب ہے میرے خیال دے مطابق جیڑی کسوٹی ہے نا کسی شے نو پرکھن دی، وہ صرف قرآن، صرف تاریخی واقعات ضرور پڑھنے ہی پیندے نے۔ آج تاریخ دا ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھڈیا، یہ تے ہن جدوں تاریخی بندہ بحث کرے گا، جدوں تاریخ مورخ بحث کرے گا تو وہ ہور ہوے گی۔ ہاں ایک گل ہے، مورخ نے بھی اگر بحث کرنی ہے نا، یہ تے بحث ہے جی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اج 28 جب اس حوالے گل کر لگا مدینہ کیوں چھڈیا۔ بیعت منگی گئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، بیعت منگن والا یزید ہے، وہ کہلواندہ خلیفۃ المسلمین، بھئی وہ کہلوا رہا خلیفۃ المسلمین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کی تھی، کئی بندے کو اس بیعت منگی ہے، وہ دا والد انہوں کہہ کے گیا سی کہ اے بندے جڑے نے یہ بیعت منگے گا تو کی کرن گے اپنے تجربے دے مطابق۔ کسے دے متعلق اس دسیا بھی وہ منگے گا بیعت تو کر لے گا، وہ دا باپ دس کے گیا سی فلاں بندے کو منگے گا تو وہ کر لے، چیدہ چیدہ ہی دسنے سن۔ عوام تو تمہیں پتہ ہے انج دے ہی ہوندے نے، عوام تو اس طرح دے کئی بندے ووٹ دیندے نے، انہوں دا کوئی اپنا پروگرام نہیں ہوتا۔ انہوں نے بندہ پوچھا ووٹ کتنے دینے جے، وہ آندا جتنے سارے دین گے اسی بھی دے چھڑا۔ سادہ بندیاں دا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا کنوں ووٹ دینے نے، وہ آندے یار جتنے سارے دین گے۔ یہ جڑی گل نا جتنے سارے دین گے میں اتنے دے چھڑاں گا، یہ یزید دے دور تو شروع ہوئی۔ سارے یزید دی بیعت کر گئے تو میں بھی کر جاؤں۔ یزید دا والد انہوں دس کے گیا سی کہ فلاں بندے چیدہ چیدہ فلاں بندے کو بیعت منگے گا تو وہ کر لے گا، فلاں بندے کو بیعت منگے گا وہ تیری بیعت نہیں کرے گا لیکن چھپ جائے گا، اور فلاں بندہ ایسا ہے جدے کو بیعت منگے گا وہ کدی چھپے گا تو کدی ظاہر ہو جائے گا، وہ تیرے خلاف گلہ بھی کرے گا لیکن چھپ چھپ کے کرے گا۔ ایک کو نے حسین ابن علی دس کے گیا سی وہ دے کو منگے گا نا اس تیری بیعت نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ یہ مطلب ہے کہ انہیں بیعت منگی ہے خلیفۃ المسلمین ہو کے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کس حیثیت نال کیتا ہے، انہوں تاریخ جو نہیں قرآن چو پڑھنا چاہتا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، کیونکہ لوگوں نے یہ آکھا ہے کہ جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہ کر لی؟ ایڈا بڑا جو واقعہ ہو گیا نہ ہوندہ، جب سب کر گئے تھے۔ کمال جواب کسے مورخ نے اور کسے دانشور نے دیتا ہے؟ ہو سکے یہ بھی تو تم سوچ رہے ہو نا کہ سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کر لی؟ اسا توجہ فرمائیے جناب، کچھ لوگاں دی اہمیت ہے، کچھ لوگاں میں شبیر دی اہمیت ہے۔ جڑے اسی ہیں نا جی بندے ساڑھے کو منہ تا بھی کافر لکھ جانا تے ساڑھے نزدیک یزید دی اہمیت نہیں، ساڑھے نزدیک امام حسین علیہ السلام دی اہمیت۔ یزید کیا ہے؟ کیونکہ اساں حسین تاریخ چو پڑھن تو پہلا قرآن چو پڑھے ہے۔
بہت شکریہ جی. میں ساڈے متعلق لوگ آندے نے بھی یہ گلاں پٹھیاں کردے نے, پٹھیاں اسی اس واسطے لگدیاں نے کہ اساں کسے شخصیت نوں نہیں تاریخ چو پڑھن تو پہلا انہوں قرآن چو پڑھے, کیونکہ لا ریب اے وے, تاریخ تے لا ریب نہیں نا. یا تسی دسو کو تاریخ لا ریب ہوئے؟ ایک ہی کائنات تے کتاب تے وہ لا ریب اے وے. یہ دے لا ریب تے بلا شک و شبہ ہون دی دلیل عرض کر دینا. الحمدللہ میرے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی اللہ محمد. میرے مولا فرماتے نے تواڈے تک اگر کوئی خبر پہنچ دیئے, اگر کوئی خبر پہنچ دیئے کہ سرکار دو عالم نے اے آکھیا, مولا علی نے آکھیا, حسن علیہ السلام نے آکھیا, حسین علیہ السلام نے آکھیا, میرے مولا فرماتے ہیں ساڈے خاندان دی طرفوں اگر کوئی تواڈے تک خبر پہنچے کہ اساں یہ گل کیتی ہے, او دا ایک ہی طریقہ ہے, انہوں قرآن نال جوڑ کے ویکھ. بہت شکریہ کہ بلا انہوں قرآن نال جوڑ کے ویکھ لو. اگر وہ گل مطابق قرآن ہے تو پھر ساڈی, اگر قرآن دے مطابق نہیں تو ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں. میں سمجھنا کہ ایک قرآن دی بہت بڑی عظمت ہے کہ امام حق نے بھی یہی دسیا ہے کہ ساڈی ہر گل قرآن دے مطابق ہے تے قرآن ساڈی گل دے مطابق. کیونکہ پیغمبر دو ہی شے میں چھڑ کے گیا سن, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اہل بیت قرآن دے نال تے اہل بیت نال تمسک رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے. ہن جڑے بندے یزید تے امام حسین علیہ السلام وچ بحث کر رہے ہیں, انہاں کول میں پہلا جملہ تقریر دا قرآن چ ہاتھ چ لے کے تے ترلا کرنا چاہنا. نبی دو شے میں چھڑ کے گیا سن, ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت. پہلے بندے انہاں دوواں دا موازنہ کرن تو پہلا طے تے کرن اے اہل بیت تے عطرت چ یزید آوندا ہے یا حسین ابن علی. شکریہ جی قبلہ مہربانی, نہایت مہربانی. پیغمبر دو شے میں چھڑ کے گئے اور نال کہہ کے گئے نہیں کہ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. یہ دا مطلب ہے تمسک رکھنا ہے امت نے کدے نال, ایک قرآن نال, ایک اہل بیت نال. یہ دا مطلب ہے تمسک رکھنا ہے, یہ واجب ساڈے تے وے. یہ دے نال بھی جڑے رہیے, یہ دے نال بھی جڑے رہیے. دوواں نال برابر تمسک رکھنا ہے, نہ اینوں چھڈنا ہے نہ اینوں چھڈنا ہے. میں حیران ہاں اجے تک یزید دے متعلق بندے بحث پہ کردے نے. پروفیسر طاہر القادری نے ایڈی موٹی کتاب لکھی ہے جدے چوں نا ایڈی موٹی کتاب مینوں نا منہاج الحسین قرآن والے خود آ کے دیتی پیش کیتی ہے. 7-8 بندے آئے نے, انہوں نے کہا جی علامہ صاحب دی کتاب آئی ہے, تسی دلائل انہاں جو بڑی کتاباں چ دیندے ہو, اے بھی رکھ لو. انہاں ایڈی موٹی کتاب وچ اج ثابت کرن دی 1000 کوشش کیتی اور کمال کیتی نے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. جڑے ویلے انہاں مینوں کتاب دیتی ہے قبلہ, میں کہ میرا ذرا افسوس دا پیغام قادری صاحب تک پہنچا دیا جی. کہا میں کہتا میرے لو افسوس کر چلا جی کہ انہوں نے آخیا جی جس بندے نے اسا کتاب دیتی ہے نا وہ افسوس کرتا سی کہ افسوس میں کرنا پیا اے امت مسلمہ تے جنہاں نو 1400 سال بعد اجے ثابت کرنا پیا پیندا علماء نو کہ یزید چنگا بندہ نہیں سی. اندازہ تسی لاؤ, یہ دا مطلب ہے اینا تعلق ہے لوگاں دا اہل بیت نال کہ آج یزید دی مذمت واسطے بھی علماء نو زور دے کے کتاباں لکھنیاں پیندیاں. اچھا نبی دو شے میں چھڑ کے گیا نے قبلہ, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یزید دا تعلق عطرت رسول نال نہیں, شبیر دا تعلق عطرت رسول نال ہے. جدو قرآن تے اہل بیت پیغمبر چھڑ کے گئے نے, یزید تے لعنت واسطے ایک ہی گل کافی ہے. جدو قرآن تے اہل بیت نبی دو چھڑ کے گئے نے, جدو قرآن کو بیعت نہیں منگی جا سکتی, شبیر کو بیعت منگنا کتے جائے. قرآن دی بھی اطاعت کرنی ہے اور اہل بیت دی بھی اطاعت کرنی ہے. شکریہ. میں چند دلائل مولا تک آن واسطے, ایک قرآن اتھارٹی ہے, یہ دے جو شخصیت دا پتہ لگ جائے او دے مطابق سوچنا ہے. یہ میرا موضوع ہے. پہلا پتہ لگ جائے کہ وہ کون ہے, قرآن دے مطابق انہوں سوچنا. بہت شکریہ. جیڑی شخصیت تے بھی سوچنا ہے, اگر قرآن وہ دی نشاندہی کیتی ہے تو پھر تاریخ دے مطابق انہوں نہیں سوچنا. قبلہ بہت شکریہ, بڑی باریکی نہ سن رہے ہو. تاریخ دے مطابق انہوں نہیں سوچنا, انہوں قرآن دے مطابق سوچنا. تاریخ تے قرآن وچ سوچ دا اتنا فرق ہے. جس حضرت امام حسین علیہ السلام نو
تاریخ دے مطابق سوچیا ہے اس رضی اللہ لکھے ہے، جس قرآن دے مطابق سوچیا ہے اس علیہ السلام لکھے۔ بہت شکریہ، مہربانی قبلہ، بہت شکریہ۔ چونکہ قرآن جڑی نشاندہی کیتی امام حسین دی وہ علیہ السلام نال کیتی اور رضی اللہ نال نہیں کیتی، حالانکہ رضی اللہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے یار، خوبصورت ہے، اللہ انہیں تو راضی ہو گیا یا اللہ راضی ہوئے، بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے، مفتی منیب صاحب انہوں نے آندے نے، وہ روحت حلال کمیٹی دے پہلے چیئرمین بھی صاحب، وہ فرماندے نے کہ شیعہ جدو رضی اللہ سیاہ کی نا حضرت علی نو تے ایویں تنگ ہو جاندے نے، امام حسین رضی اللہ آکھی تے ایویں تنگ ہو جاندے نے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی اچھا ہی ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ انہیں تے راضی ہے، تے اللہ انہیں تے کیڑا ناراض ہے؟ جدو اللہ راضی ہے تے رضی اللہ آکھن چ کی فرق ہے؟ یہ اللہ راضی ہے تے جے تے اللہ راضی ہوئے انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخ لیتا ہے، انہوں کیوں گسا لگتا ہے؟ میں جی سانو گسا کوئی نہیں لگتا، صرف اسی پوچھنے ہاں کہ حضرت علی تے اللہ راضی ہے رضی اللہ، امام حسن تے اللہ راضی ہے رضی اللہ، امام حسین تے اللہ راضی ہے تے رضی اللہ۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے مفتی صاحب دسو ہاں مصطفیٰ تے بھی اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ یار گل تے کیتی جا سکتی ہے نا، سرکار دو عالم تے اللہ کنا راضی ہے وہ تو میں دس دینا۔ پیغمبر اعظم نے قبلہ بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھی سی ادھی، تے ادھی نماز سے پیغمبر نے ارادہ کیتا کہ میں بیت اللہ منہ کر کے نماز پڑھا۔ اللہ فرماتا فلا نولیجنک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو جائے۔ کمال ایڈا راضی ہے جدو مصطفیٰ تے اللہ اینا راضی ہے تے مفتی صاحب تسی جدے تے اللہ راضی ہوئے انہوں جو رضی اللہ آگ لیندے ہو تو اڈی جرت نہیں پئی کدی آکو حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکریہ، مہربانی۔ نبی تے کیوں رضی اللہ نہیں جی؟ میرے نبی رلتے علیہ السلام بھی نہیں لکھے، میرے نبی رلتے کہتے میں علیہ السلام بھی نہیں پڑھے، حالانکہ سلام حضور تے ہے، حضور تے سلام نہیں تے علیہ السلام پھر کون ہے؟ لیکن میرے نبی رلتے جتھے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آیت دے مطابق ہے؟ یہ بھی قرآن دے مطابق ہے۔ اے لا ریب جن نے حضور نو تاریخ چو ویکھے انہوں نبوت چو عیب نظر آئے، جن نے قرآن چو حضور نو ویکھے انہوں عیب نظر نہیں آئے۔ مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، ایمان والو تم بھی بھیجو، اور جس پر درود بھیجو ساتھ سلام بھی بھیجو۔ جس طرح سلام بھیجنے کا یار صلو علیہ وسلموا تسلیما دے کل دو ترجمے نے، جس پر درود بھیجو اس پر سلام بھی بھیجو، اور سلام بھیجنے کے بعد اسے تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا خیر ہوئے تو اڈی۔ یہ دا مطلب ایک باری درود تے پڑھو جی محمد جنہ بندیاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھے نا تے جنہ بندیاں صلی اللہ علیہ وسلم آکھے انہاں تقریر چو آل کڑ چھڑی، انہاں تحریر چو آل کڑ چھڑی۔ اے آل نہیں نہ نکلی ہے نہ ملوانیاں کڑوں تے نماز چو نہیں نکلی۔ تو غور نہیں فرمایا؟ کتاباں چ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا ہے، تقریراں چ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دیتا ہے، جدو نماز پڑھی لینا اتھے مجبور ہو کے آکھیا نے اللہم صلی علی محمدین۔ امام شافعی نے فرمایا اہل بیت محمد تمہاری عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کمال ہے یار۔ نہ کٹا بتا کر نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں قرآن ہاتھ چ لے کے دل کردا مولویاں دے بوہے تے جا کے پوچھاں اے جدو آل محمد آندے ہو وچ حسین آوندے نے کہ نہیں آوندے؟ کمال یار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس آل چ حسن آوندے نے کہ نہیں، حسین آوندے نے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو۔
یہ مطلب ہے قرآن کے مطابق حسن بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام۔ شکریہ۔ یہ مطلب ہے جن رضی اللہ لکھے ہے اس تاریخ دے مطابق دیکھے ہے، قرآن دے مطابق نہیں دیکھیا۔ کی گل ہے قرآن چ انہاں دا ذکر نہیں، پر اگلی مصیبت پئی سی نا، اگوں مصیبت انہاں دی گل پہ گئی یہ گل۔ اللہ فرماتا ہے وسلموا تسلیما، اور جس پر درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ذرا ہوش نہ سننا، بہت بیدار ہو کے سننا۔ یہ مطلب ہے جدے تے درود ہے او علیہ السلام ہے، تے جیڑا علیہ السلام ہے انہوں تسلیم کرنا ہے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے۔ یزید کا قصور صرف شراب نہیں، وہ شراب تے ہولا کیس ہے، چھوٹا جا کیس ہے، شراب بڑا کیس ہی نہیں۔ شراب دی ضمانت ہو جاندی، شراب دی ضمانت ہوندی ہے، قتل دی ضمانت چھتی نہیں ہوندی۔ کیوں جی؟ بہت شکریہ۔ یہ جڑا ہولا جا کیس پایا نا یزید تے، یہ بھی نہ جان کے پائے، وہ شراب پیندا سی۔ شراب تے ہن بھی بندہ پیندے نے، مسلمان بھی پیندے نے، مسلمان بڑا شراب پیندے نے۔ پھر وہ یزید نے کسی مسلمان نو شراب پیندا ویکھیا کہ تو یزید ہے، وہ دل کہے تینوں چھری مار دے، وہ آکھے گا میں پیڑا ہی صحیح پر میں یزید تر ہی نہ ہو گیا۔ یہ مطلب ہے یزید ہونا وڈا عیب ہے، شرابی ہونا چھوٹا عیب ہے۔ اصل عیب ہاں شراب وہ پیندا سی، وہ عیب موجود سی، جوا کھڑنا سی، اے عیب موجود سی، علماء دی توہین کردا سی، عیب موجود سی، آلے دھار دی توہین کر بڑے وہ عیب سن۔ اصلی عیب تے بندیاں پردہ پایا ہے، جیڑی شیک تے لگتی ہے نا، او لاج دی ضمانت ہی کوئی نہیں۔ میں وہ شیک دسن لگا، یزید میں سب سے، شراب سے بڑا، زنا سے بڑا، شکار سے بڑا، بندروں اور ریچھوں کے تماشوں سے بڑا عیب اس میں یہ تھا کہ جس کو تسلیم کرنا واجب تھا اسے بیعت مانگ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ سلیمو تسلیما، جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، چونکہ شبیر درود والوں میں شامل ہے، شبیر پہ درود ہے، اس کی بیعت کرنی واجب ہے، لینی نہیں۔ یہ مطلب ہے اس سے واسطے اسی کلے یزید تے لعنت نہیں کرتے، اسی کلے یزید نو کسے مردہ باد آکھیا دسی میں نو ویڈیو بنا کے بھیجی، کوئی بندہ آکھیا ہوئے یزید مردہ باد نہ، یزیدیت اسی تانے ہاں کہ جو بھی درود والے کو پیسے بیعت مانگے وہی یزید ہوتا ہے۔ شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، مہربانی جناب۔ میں قرآن حکیم چوں امام حسین علیہ السلام دی شخصیت پڑھن لگا، پھر سوچی کہ یزید نے ایدے کو بیعت کیوں منگی ہے تے شبیر نے مدینہ کیوں چھڑے۔ اے پہلے پتہ میں قرآن چو 3 ثبوت پہلے دین لگا، مثال دے طور تے مثالہ بھی قرآن چو دین لگا۔ بسم اللہ پڑھنا لو جناب میرے عزیز آگئے، جلدی کر لیں تھوڑی جی۔ مثلا سورہ مبارکہ یہ جڑا نا جی سرکار دو عالم دے متعلق جڑی اتھارٹی قرآن چو بیان ہو جائے نا، قرآن چو بیان ہو جائے، انہوں قرآن چ پڑھن تو بعد او دے متعلق جو سوچنا نا وہ قرآن دے مطابق سوچے، کیونکہ حدیث دا، روایت دا، تاریخ دا ثانوی درجہ ہوتا ہے، پہلا درجہ نہیں، پہلا درجہ قرآن۔ اسی قرآن نال انہیں منسلک ہاں، مجبوری ہے ساڑی، سارے دان کو قرآن ہے پر ساڑی ایک مجبوری ہے، کیونکہ ساڑے پہلے امام دا نا علی ہے تے نبی فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ اسی جی قرآن نو کسے لمحے اگنور نہیں کر سکتے، ذرا بھی پسے پشت نہیں پا سکتے۔ اسا جس شخصیت نو بھی مننا ہے نا قرآن دے مطابق مننا۔ مثال دے طور تے پیغمبر اعظم دی عصمت دی دلیل بھی ساڑھے کو قرآن چ موجود ہے، اس بعد تاریخ جڑی کوئی گپ آئے گی اسا انہوں گپ ہی سمجھنا ہے۔ مثال میں دے دینا، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
ایک قرآن اتھارٹی بنا دیتی کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. بات ختم ہو گئی. جدو رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے. قرآن ہاتھ چ لے کے کوئی مولوی قیامت تک میرا چیلنج ہے ثابت کرے کہ کدرے اللہ پاک نے قرآن چاکھیا ہوئے کہ نبی دی اطاعت ادو واجب ہے جدو نبی صحت مند ہوئے. کتنے بندے ٹر گئے میں کی کروں. میں بیان نہ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے. شکریہ کہ بلا ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ جدو نبی پاک دی صحت ٹھیک ہوئے یہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے. ایک کی گل ہے من یطع الرسول. بسم اللہ. لو جی بسم اللہ. صدا صاحب ٹھیک ہو؟ مولا جزائے خیر دے جناب. تحقیق کیا مسئلہ تشریف فرماؤ تے ہوں تھوڑی جی اور جلدی تھوڑی جی زیادہ نہیں زیادہ نہیں تھوڑی بحث لمبی بحث میں نہیں کرتا. میں ایک آیت تے بس نہ ایک منٹ بھی توڑا شاید نہ لواں 1.5 منٹ. آیت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت کا اللہ کی اطاعت ہونا ہی پیغمبر کی دلیل عصمت. یار جس انسان دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہو جائے یہ دا مطلب ہے ہور معصوم کنو آندن تے ہور عصمت کنو آندن. جدن دا سا پڑھ لیا نا کہ نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے یہ دا مطلب ہے نبی دا کوئی شے منگنا اللہ دا منگنا ہے. نبی دا کسے نو بلانا اللہ دا بلانا ہے. نبی دا کسے نو اٹھانا اللہ دا اٹھانا. ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا جدو اللہ شرط ہی کوئی نہیں رکھی کہ نبی صحت مند ہوئے تے اطاعت کرو نبی نو بخار ہو جاتا اطاعت نہ کرو. اے ساڑھا فرقیدہ قرآن دے مطابق ہے. نبی آکھے نا میں نو ایشہ چاہی دیئے اگو نہیں آکھنا چاہی دا توڑی طبیعت خراب ہے. مہربانی یارا قرآن دے مطابق عقیدہ بنا قرآن دے مطابق عقیدہ بنا. اسی اس گل نو پسند نہیں کرتے. ایک ہور آیت مجیدہ وہ بھی دلیل دے طور پر عرض کر لوں. اے سورہ مریم دی ایک آیت ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. میرے حبیب اس کتاب میں ذکر کر ابراہیم کا. میں اتھارٹی پہ پڑھنا اتھارٹی. قرآن آکھے ذکر کر ابراہیم کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور قرآن نے بتا دیا کہ وہ صدیق نبی ہے. قرآن نے بتا دیا کہ وہ سچا نبی ہے. ختم ہوئی گل. قرآن نے اتھارٹی دے دیتی کہ ابراہیم سچا نبی. ہوں بخاری شریف بھی لکھیا ہوئے نا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں مانتے تھے. تو قرآن کہہ رہے کہ وہ صدیق ہے. ختم ہوگی بات. اتھارٹی قرآن ہے کہ بخاری ہے؟ قرآن ہے. ایک ہو رہا ہے بڑی جلدی جلدی پہ کرنا. نبی پاک نو لوکا ان پڑھ آکھیا کہ نہیں آکھیا نہیں. محمد میں پیس بھی اپان ہم did not know read and write. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. نہیں مانتے اسی. پھر اندر شیعہ نہیں مانتے نہیں مانتے شیعہ نہیں مانتے شیعہ نہیں مانتے. اقرار پہ کرنے نہیں مانتے نہیں مانتے نہ مننا گے. تو کافر آگ مشرک آگ تو نبی نو ان پڑھ آکھیا نا اسی نہیں مانتے. تو تے بڑا کو جاننا ہے اسی نہیں مانتے. جس بنیاد تے نہیں مانتے ہو میں دسنا. میں جو قرآن چ پڑھ لے ہیں والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا میں نے محمد کو معلم بنا کے بھیجا ہے اور جو معلم بن کے آئے وہ ان پڑھ نہیں. یار مہربانی امی دا ترجمہ کیتا نے ان پڑھ. امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا نے. اے جننے مسلمان نے نا انہاں امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا تے جننے سانو کافر آندے نے ساڈا بھی ترجمہ سن لو. سردار صاحب یہ لکڑی دیار وغیرہ لیونی ہوئے یا کیل لیونی ہوئے دروازے واسطے اگر کسی عیسائی دی دکان تو چنگی لبدی ہوئے تو لے لینی چاہیے میرا خیال.
یار ایک عیسائی دی دکان ہے اتنے لکڑی اصلی مل جاتی ہے صحیح مل جاتی ہے دوجے بندے نے 2 نمبر لکڑی بچ رکھی ہے تمہیں پتہ لگ جائے بھی یہ مسلمان ہے لیکن لکڑی 2 نمبر رکھی ہے عیسائی دے متعلق پتہ لگ جائے بھی یہ 2 نمبر لکڑی نہیں کتوں خریدو گے میرے خیال مسلمان کو خریدنی چاہیے پھر بھی ساڈا مسلمان بھرا ہے شکریہ کہ بلا مک جائے گی بندے آخر گے نہیں بھائی تم بھرا ضرور ہاں جمعہ تیرے نال رل کے پڑھ سکنے ہاں خریدو فروخت تیرے نال آسان ہے اس واسطے جتھوں چنگی لب جائے ہے نا جتھوں اللہ دیا بندہ جے ترجمہ ساڈے والا ٹھیک ہے سانو پاویں کافر بھی سمجھنا ہے جے ٹھیک ہے تو اللہ چنگا رہے گا تینوں اصلی ترجمہ ساڈے کولوں ملے گا اصلی پاویں سانو کافر آ لوگاں نے امی دا ترجمہ قبلہ ان پڑھ کیتا ہے میں اپنے علماء کو سلام پیش کر رہا ہوں انہاں کیا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو سبحان اللہ جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں میرا خیال ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ آ جانا چاہنا چھتی اور آ گیا میں اے قرآن ہے جے تے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر قرآن چ نہ ہوئے تے پھر تاریخ چو پڑھ لینا تے جے قرآن چ ہے ذکر تے پہلا قرآن چو پڑھنا چاہیے یارا قرآن چو پڑھنا چاہیے آج قیام کیتا حضرت امام حسین اقدام اٹھایا حضرت امام حسین مدینہ چھڑے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں بیعت کیوں نہ کیتی مدینہ کیوں چھڑیا آج دے مطابق پہ پڑھنا پہلا میں قرآن چوں اتنی مشہور آئے تھے کہ تسا میرے نال نال پڑھنی شروع کر دینی انشاءاللہ تسا نال نال پڑھنی ہے یہ ذکر امام حسین نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں اتھے ہی مکا دینا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم چل اگلا چھڑ اگلی آیت چھڑ ساری آیت تے بحث نہیں بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ الحمدللہ بہت اچھا الحمدللہ الحمدللہ یہ مطلب تو پڑھنے والے تعلقات ٹھیک نے پڑھنے والے تعلقات ٹھیک نے ورنہ بندے اڈی کدھر اندر آتا ہی کوئی نہیں الحمدللہ بہت جی شاہ صاحب نے نا سید نے میں سنیا انہوں نے بہت اچھا تشریف فرما ہو گیا تے میں انہوں اور قریب کر دیں یہ جڑی آیت مباہلہ ہے نا اتھے ساری تاں نہیں پڑھ دا پھر سارے آ گئے نے کہ ہوں اتھے ہی مکانا یہ ابناءنا و ابناءکم تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں مولوی یہ بحث کرن تو پہلا دس یہ جڑے قرآن چ بیٹے نبی دے لکھے نے وہ تینوں کی پتہ لگیا کی تیرے تک اطلاع آئی کون نے کوئی گل نہیں قبلہ اطلاع اپنی اپنی ہے کوئی ہو سکتا ہے کدھروں اور بھی اطلاع آئی ہوئے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بیٹا ہوئے تے دس دن نا بندے یہ کون نے نبی فرمایا ابناءنا و ابناءکم تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم یہ پیغمبر جڑے 2 بیٹے کھڑے نا مباہلے وچ وہ سانو دس دن پیو کون سن کنہاں نو نبی نے اپنے بیٹے آکھیا ہے کیونکہ اس مباہلے تک نبی دے اپنے بیٹے جڑے اللہ دیتے سن اللہ واپس لے گیا سی یعنی گویا وصال کر چکے سن نبی دے بیٹے اور یار جدو اللہ نو پتا سی کہ میں آپ انہوں فوت کیتا ہے دا بیٹا ہی کوئی نہیں تے ضرور رکھوانا سی ابناءنا و ابناءکم یہ مطلب ہے کوئی ہے سن کسے دے بیٹے کوئی تھا جس کے بیٹوں کو محمد کا اپنا بیٹا کہنا جائز تھا قبلہ میں کی عرض کر رہا ہوں میں انہا ایسے امت کھلوار کے پیغمبر نے فرمایا سی اللہ نے فرمایا ما کانا محمد ابا آدم من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور تم میں سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں جدو سارے جانتے پابندی لا لئی اینا چو کوئی نبی دا بیٹا نہیں تے محمد اینا چو کسے دا باپ نہیں وہ تو علی دے 2 بیٹے بلا کے محمد نے آکھے ابناءنا و ابناءکم علی دا جوڑ ہی کوئی نہیں تینوں لبنا جوڑ بڑے بڑے معتبر صحابہ بڑے بڑے پگاڑے صحابہ بڑے بڑے کلیاڑے صحابہ اور جڑے حضرت علی نو صحابہ شامل کر دینے کوئی روڑا نہیں علی صحابی بھی ہو جانا جوڑے دا پھر بھی کوئی نہیں برابری دی پھر بھی کوئی نہیں
چل صحابہ حضرت علی نو کھلار کے مینو دس، مینو ایک صحابی دس میرے مولا علی تو علاوہ جدے بیٹے حق رکھ دے ہون کہ محمد نو اپنا باپ کہہ رہے یا مصطفیٰ کسی نو اپنا بیٹا کہہ رہے. یہ مطلب ہے تاریخ کی نظر میں حسین صحابی رسول ہے، قرآن کی نظر میں وہ ابن رسول ہے. بس قرآن دے نزدیک نبی دے صحابی دا نا حسین نہیں، نبی دے بیٹے دا نا حسین ہے. پھر آج امام حسین علیہ السلام مدینہ چھڑے بیعت تو انکار کر کے آج بندے جملہ درست کر لیں، جملہ درست کر لیں. یہ غلط ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی. نہیں، صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگی. صحابی کے بیٹے نے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگ کر بتا دیا کہ صحابیوں کے بیٹے ایسے بھی ہو سکتے ہیں. جنہیں لوگ اندر سب لوگوں نے بیعت کی تھی اور حسین نے کیوں نہ کی، وہ سب لوگ محمد کے بیٹے نہیں تھے. کیا وہ سب لوگ رسول کے بیٹے تھے؟ حسین محمد کا بیٹا تھا. جنہیں مدینہ تیاں لے کے چھڑے وہ بیٹا سی رسول دا. جنہیں ایک واری بھی نہیں آکھیا پہ آج رات نہ جا. لوگاں دے بیٹے بھی مدینہ چ وسدے رہے تے شبیر بیٹیاں بھی لے کے ٹر پے. روایت لمبی ہے، چھوٹی کر کے پڑھنا. آج دے دن تے ضرور پڑھنا، اگے پیچھے لوگ آندے ہیں تے پھر میں پڑھنا. ایک باری محرم چ پڑھنا، ایک آج دے دن تے پڑھنا. عبداللہ ابن سلام اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے دے مضافات چ دکاندار سی چھوٹا تے مدینے آگا بعد وہ سودا کھڑتا سی مدینے. وہ آندہ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی تے میں جمعہ نو سودا کھڑتا سا. جدو میں مدینے پہنچیا تے دکانہ بند سا تے میں بندیاں نو پوچھا کہ جمعہ تو بعد اگے دکانہ کھل دیاں سا، آج دکان کیوں نہیں کھلی؟ تو میں نو کسے بندے میرے کان نے چاکھیا کہ حسین مدینہ پہ چھڑ گیا. ہو سکیا بندے شہرہ جو جاندے بھی رہندے نے تے آندے بھی رہندے. میں پوچھا دکانہ بند کیوں نہیں؟ ہو سکیا مسجد دے اندر آندہ میں نو اندر مسجد دے کھڑ کے وہ دکاندار آندہ ہے. مدینہ دے ایک بندے آکھیا تو ایتھوں دا نہیں، تو مضافات مدینہ دا ہے، تینو ماحول دا پتہ کوئی نہیں، تو ایڈا بے خبر ہے، تینو حالات دا بھی پتہ کوئی نہیں. یزید نے بیعت مانگ لئی ہے حسین ابن علی کو، انہاں انکار کر دیتا ہے. وہ حج دی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں نو آگاہی دیتی جائے کہ اس ویلے حالات کی نے. وہ تو میڈیا تے نہیں سی نہ جندا اس طرح، نہ فون ہوندا سی نہ کوئی کیمرہ ہوندا سی، آپ ہی جا کے دسنا پیندا سی خبر جا کے. تاں میرے مولا نے حج تے پہلے جان دا انتخاب کیتا تاکہ بندے کٹھے ہون. کوئی یہ نہ کہ سانو پتہ ہی نہیں لگا محمد دیاں تیاں کدوں اجڑ گئیاں. کوئی بندہ شرچے نہ کہ سانو پتہ ہی نہیں لگا علی دیاں بیٹیاں نے مدینہ کدوں چھڑیا تے کدھر نو گئے. سب تو زیادہ رش اس دور چ صرف حج تے ہوندا سی یارا، سب تو زیادہ رش حج تے ہوندا سی. میرے مولا تاں پہلے مکے گئے نے اور حاجیاں دے وچوں نکلے نے. بابا جی پیر دے دربار تے میلہ ہوئے نا تے پیر تیاں پتر لے کے میلے آئے دن ٹر پوے تے لوگ آندے نے بابا جی عرس تے تواڈے نال ہے، جے تسی نہیں تے عرس کاہدا ہے؟ ٹردے شبیر نو ویکھ کے کسے حاجی نہیں آکھیا حج تے تیرے نال ہے. اے وارث کعبہ تو کتے ٹر پے؟ میرے عزیزو وہ آندا میں اندر پوچھیا کہ دکانہ بند کیوں نے؟ ہو سکیا اندر آ، ہو سکیا ہن تینوں دساں اگوں نہ پوچھیں. اے دکانہ بند کران والے دا نام عباس ابن علی، وہ علی دا بیٹا ہے بڑا بہادر. ہو سکے آج پچھلے ٹائم دکان کوئی نہ کھلے تے بازار چ کوئی نہ آئے، کوٹھے تے بچہ بھی کوئی نہ چڑھے. میری مرشد زادیاں پہلی واری آج قدم گلی چ رکھن والیاں نے. میں آندا میں انہوں آکھیا مینوں اوتھے کھڑا کر جتے سادات دا دروازہ نظر آئے
تاکہ میں ویکھاں شریف کیویں اجڑدے. آندا مینوں اوٹ تے کھڑا کر کے جان لگا. وہ بندہ کہنے لگا اگر انہوں نے پتہ لگ گیا ویکھ لیا تو پھر میں بس دی گل نہیں. جے عباس نو پتہ لگ گیا ہو سکا میری ذمہ داری ہے اج میں ویکھ کے ضرور جانا. آندا اوٹ تے مینوں کھڑا کر دیتا جتھوں دروازہ نظر آندا سی. آندا اس دروازے دا پردہ ہٹیا, اندروں ایک نوجوان نکلیا جدے ہاتھ چ کرسی سی تے لے کے لگا ہوندا سی. تے میں سوچیا شہزادہ ہے, کوئی سلطان دا بیٹا ہے, لیکن دا نوکر شوکر کوئی نہیں. یہ کرسی آپ لئی ہوندا ہے. اس گلی چ رکھ کے کرسی تے اپنے دامن نال صاف کرنی شروع کیتی. وہ آندا جدوں میں کرسی صاف کر دیا انہوں ویکھیا نا, کمرے بنی ہاشم دی گل پہ کردا, حضرت عباس دی گل پہ کردا. آندا ایڈا سونا نوجوان جدوں اس کرسی صاف کیتی ہے نا ادوں میرا تجسس ود گیا. تے میں سوچیا یہ تے آپ نوکر ہے جڑا کسے دی کرسی پہ صاف کردا ہے, خدا جانے دا سردار کون ہے. آندا میرا اشتیاق ودیا تے اندروں 3 ہستیاں برآمد ہوئیں. درمیان چ کچھ ضعیف آدمی سی, دو پاسے 2 شہزادے سن. ایک 13-14 سال دا آباد رہو جی, ایک 17-18 سالہ دا. تہاڈے سمجھ آ گئی ہے نا. اندروں امام حسین علیہ السلام نکلے نے حضرت علی اکبر تے حضرت قاسم نال. آندا میں حیران ہو گیا, بزرگ کرسی تے بیٹھ گئے تے دوویں شہزادے دو پاسے کھڑے ہو گئے. تے آندا پھر میں منظر اکھاں نال ویندا رہا. ادھر پیچھے پاسے اونٹنیاں سن, کوئی اگے ادھر گلی مڑدی سی تے اگے میدان سی. آندا ادھروں ایک اونٹنی لیاوندا سی نوجوان, کون؟ حضرت عباس. آندا میرے سامنے اس بٹھائی, اندروں صاحبان لدے اٹھائی اگے ٹور دیتی. اگے ایک نوجوان کھلوتا سی موڑ تے جدا نام محمد ہے, محمد حنفیہ. وہ لے گیا اس باہر جا کے بند دیتی, پھر ناکا لیاندی. آندا اس بستر میرے سامنے ایک تے لدے, صاحبان چھوٹے ایک تے لدے, وڈے صاحبان دوجے تے لدے. اس برتن لدے میرے سامنے اٹھاندا گیا ٹوردا گیا. انہیں پانی دیاں مشکاں, ایک اونٹ 3 اونٹاں تے پانی دیاں مشکاں لدیاں, وہ بھی میں اکھاں نال ویکھیاں. سامان گھر دا کھان پین دا سامان, پھر لکڑیاں جڑیاں جلا کے کھانا پکایا جاندا ہے. آندا جنہ سامان مینوں لددیاں ویکھیا نا مینوں شک پی گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا بس اینی آیا آ گئے نا, انہاں واپس کوئی نہیں آنا. آندا جڑے میرے ناکے ختم ہو گئے نا سامان والے, پھر میں ویکھیا محملاں والے ناکے آنے شروع ہوئے. اونٹنیاں تے بند محمل سن. میں سوچیا پہ تے گھر والے بھی ٹر چلے نے. آندا ایک اونٹنی اس میرے سامنے بٹھائی, اندروں ایک بی بی نو لیاندا, پردہ اٹھایا, برکے والی بی بی مینوں نہیں پتہ کون ہے. آندا ہر اونٹ دے نال ایک ہاتھ نال نکیل پھڑدا سی, دوجا زانو ایتھے رکھدا سی تے آندا سی دے اوتے پیر رکھو. آندا وہ مستور عزت نال سوار کرا کے پردہ تھلے بن کے اگے ٹور دیتا. دوجا ناکا پھر بی بی, دوجا تریجا ناکا پھر بی بی. آندا بڑیاں مستورات اس طرح سوار ہوندیاں گئیاں تے میں چپ کر کے ویندا رہا. آندا جڑا مینوں شک سی نا پکے پکے ٹر چلے. آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدوں اندروں ایک بی بی نکلی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ. میں سوچیا اگر سفر دیاں صحبتاں تو گھبراندے تے اے بی بی نہ جاندی. چھوٹے بچے والی جدوں بی بی ناکے دے قریب آئی ہے, آندا ادوں ایک جوان انہاں چوں اگے آیا, انہیں بچے نو پھڑیا, عزت نال بی بی نو بٹھایا, احتیاط نال بچے نو گود وچ رکھیا. تہاڈی احتیاط تو ہائے کیوں نکلی؟ جدے واسطے سارا خاندان احتیاط کردا رہیا, اودی لاش نیزیاں نال کڈی. آندا جدوں اس بی بی دا نا ٹر گیا میں سمجھیا ہن پیچھے بی بی کوئی نہیں. آخری جملہ ہے کہنے لگا پھر میری اکھاں نے منظر ویکھیا جدوں ناکا ٹر گیا, محمد نا دا بندہ اگے لے گیا. آندا پھر اس نوجوان دی میں حالت غیر ہوندی, سن لیا لفظ تسی, حالت غیر ہوندی اکھاں نال ویکھیا. کیویں؟ کہنے لگا ادیاں ایک دم اس ویکھیا دروازے لو, پھر ویکھیا گلی لو, پھر اس ویکھیا آسمان لو, تے پھر اس تلوار نیام چو باہر کر لئی. میں سمجھیا میرا پتہ لگ گیا, لیکن میرے اس توجہ نہ کیتی, میں کھلوتا رہا. آندا دروازے لو ویکھ کے اس تلوار نیام چو کڈی, سجے موڈے نال تلوار بلند کیتی تے گلی چ نسنا شروع کیتا تے اچھی اچھی آندا سی الحجاب. تہاڈی ہائے کیوں آئی ہے؟ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں پتہ لگ گیا, تہاڈے علم وچ گل آ گئی ہے, تمہیں اندازہ لگ گیا ہے کہ اندروں کون ہستی آن والی ہے. واہ اہل کمال ہو گئی. آندا 2 باری دوڑ کے سا کیا الحجاب,
دور دور پرندے بھی ہٹ گئے، کوٹھیاں تے جڑے بچے پیچھے نس گئے۔ جدوں پوری گلی وچ سکوت چھا گیا، ادو اس تلوار نے آم چ رکھی تے پردہ ایک ہاتھ نال اٹھا کے زمین تے نظرہ گڈ کے ایسا جی اشارہ کیتا ہے آ جاؤ۔ آندا اگے بھی بیبیاں آئیاں سن لیکن ہن 18 کنیزاں دے جرمے تے ایک مخدرہ عصمت برآمد۔ تو نہیں پتہ لگا کون آئی گلی، اوے کون آئی ہے گلی؟ زہرا دی لاڈلی صدقے جاواں، پیو دی زینت دا قدم گلی چایا۔ آندا تبدیلی آ گئی، او کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دو شہزادے بھی دوڑے، کسے نے نالین سنبھالی اس بی بی دی، کسے نے برقع سنبھالیا اس بی بی دا، کسے نے کندھے تو سہارا دیتا تے درود دیاں آوازاں وچ اے بی بی مدینے سوار ہوئی۔ ہن میں اپنا زور لا کے گل کرن لگا، آؤ لوگو سانو آج 28 رجب روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی او 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو وے میرے او وارثو، کتے ٹر گئے ہو میرے او قدردانو۔ آندا جدو بی بی دی ناکا آگے اگے ٹری، پھر وہ بزرگ کون؟ امام حسین دا۔ پھر وہ کرسی تے نہیں بیٹھے، پھر وہ گھوڑا منگوا کے سوار ہو گئے۔ اگے اگے ناکا جاندی سی پی ہمشیر دی، پیچھے پیچھے ذوالجناح پہ جاندا سی ویر دا۔ آندا میں جاندے بہن پرا آنج ویکھ، اگوں گلی مڑدی سی، نازک موڑے مصیبت، اگوں گلی مڑدی سی، آندا اتھوں مڑ جانا سی تے پھر انہاں دوواں نظر نہیں سی آنا کیونکہ ایک گلی اتھوں مڑدی آیا صدقے جاواں اگوں مڑدی سی۔ آندا میں کھلو کے چپ کر کے ویندا رہا، وہ نوجوان اتھے ہی کھلوتا رہا، میں سمجھا اس تالا شالا مارنا ہوئے گا۔ یہ دوویں بہن پراواں اگے اگے ڈاچی ہے، پیچھے پیچھے گھوڑا ہے ذوالجناح۔ آندا جڑے ویلے ہمشیر دا ناکا مڑ گیا، وہ میریاں اکھاں نے ویکھیا ایتھے وہ نازک مرحلہ ہے۔ آندا جدوں ذوالجناح والا سلطان مڑن لگا نا، آندا گلی کا موڑ مڑتے ہوئے اس سردار نے پچھلی گلی کو مڑ کے دیکھا۔ تو سردار نہیں فرمایا، آندا جدوں نے پچھوں ویکھیا نا پلٹ کے مینوں شک پہ گیا کہ آجے کوئی قیمتی چیز ہے دی پیچھے ماباد رہو، میں سمجھیا سی سارے ٹر گئے نے۔ آندا جدوں انہیں پیچھے ویکھیا نا میں فوراً اودیاں نظراں دا تعاقب کیتا تے پچھلے دروازے تک نظر لے آندی تے اندروں ایک 7 سال دی بچی، تقریباً 7 سال دی بچی، 2 ضعیفہ بیبیاں دا ہاتھ پڑ گئے، بار قدم اس رکھے چھوٹی بی بی نے، مگر نے جوان دی آواز یا سیدی، یا مولا، یا میرے مولا واپس آؤ۔ آندہ ہے وہ حیران ہو گیا، وہ سردار کوڑے تو تھلے اتر کے پیدل دوڑ پیا تے دروازے اگے آ کے کرسی والا زمین تے بہ گیا۔ آخری جملہ جی، کرسی والا زمین تے بہ گیا تے دو سانو بہ گیا جی میں نمازی تشہد بجنے تے آندہ منوں کی پتہ سی وہ بی بی کون ہے، جدوں آپس اچ بولے نے تے منوں ادوں پتہ لگ گیا اے باپ ہے او بیٹی ہے۔ آندہ چھوٹی بیٹی دے برقعے والے چہرے نو 2 ہاتھاں چ لے کے تے اس آکھیا بیٹی اے کیوں باہر آئی ہیں؟ اس آکھیا بابا جان، ادوں مینوں پتہ لگا پیو ہے، بابا میں تواڈے نال ایک گل کرنا ہے۔ وہ فرماندے نے پھر اس سردار نے آکھیا تیری گل تو پہلا میں 2 گلاں تیرے نال کرنا چاہنا، فرمایا تسی پہلے کر لو۔ انہیں آکھیا بیٹی اے رات دا طے ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا؟ آندہ اس بچی نے آکھیا بابا رات دا طے ہو گیا میں نہیں جانا۔ آخری جملہ ہے، اور دوسرا رات دا یہ بھی فیصلہ ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا۔ آندہ اس بی بی نے آکھیا بابا یہ بھی سچ ہے کہ اکبر رہنا نہیں، میں جانا نہیں۔ فرمایا ہون بول بیٹی باہر کیوں آئی ہے؟ فرمایا نہ جان دی ضد کرنی ہے نہ اکبر نو روکنی ہے، میری صرف منت ہے محلن محلن یا بھی، محلن محلن یا بھی، ترجمہ تمیز مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا نہ جانیاں نہ اکبر نو رکھنیاں، ترلائے نہ کرنیاں، اس گلی جو ذرا آہستہ آہستہ ٹورے، اس گلی جو آرام آرام نہ نکلے،
گھوڑے تے بہ کے جلدی کر گئے ہو ہولی ہولی ترو میں چاندیا دی کانڈ ویکھا میرا دل کرتا میں دیر تک تینوں مگنوں ویکھا تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سورہ نے آنسوؤں کے اتنے دیے جلائے پردیس جانے والے پھر لوٹ کے نہ آئے سامعین تشریف رکھیں نظم ذاکری